یہ سکھاتی ہے جو کہنا بہت آسان ہے اور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کہ اس کی مخالفت کریں، چاہے اگر زبان سے کر سکتے ہو تو زبان سے، اور عمل سے کر سکتے ہو تو اس کی عمل سے مخالفت کریں، ورنہ ہمارا حشر وہی ہوگا جہاں پر اس کا حشر ہوگا جو ایک ظالم ہے۔ ظالم کی حمایت کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دو موقعوں پر فرمایا، بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کو رائے دیتے رہے ایسا کیجیے، ایسا کیجیے، ایسا کیجیے، اور بہت سوں نے نصرت کا وعدہ کیا۔ یقیناً یہ حقیقت ہے، جس انداز سے کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے نصرت کے لیے کہ ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس انداز سے ہم بھی اپنے وقت امام کو نہیں بلاتے۔ خط لکھ رہے ہیں کہ مولا جو ہے کھیتیاں ہری بھری ہیں، آپ تشریف لے آئیے، یہاں پر ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ان بنی امیہ کو زمین سے ہٹا دیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ توجہ کیجیے گا، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اور کتنے خط آئے؟ جسے کہیں عام زبان میں ایک کٹا یا ایک بوری، جس کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کھود دی، ڈال دیا۔ یہ اتنے بہت سے خط جو ہیں کوفے والوں نے مجھے لکھے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اس کے باوجود بھی جب موقع پر نصرت کا وقت آیا نصرت نہیں کر پائے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نہیں، کیوں نصرت نہیں کر پائے؟ دیکھیے، جب مزاج یہ بن جائے گا کہ ہمیں یہی نہیں دیکھنا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو جب ایسا موقع آئے گا کہ ہمیں حق کی حمایت کی ضرورت ہوگی اور باطل سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی، اور مزاج یہ ہوگا کہ اپنا ہے چاہے حق پر ہے یا باطل پر ہے، اپنا کام بن رہا ہے حق پر ہے یا باطل پر ہے، اپنی زندگی چلتے رہے وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے، تو معیار یہ بن جائے گا، تو مزاج بھی ایسا ہو جائے گا کہ جب نصرت کے لیے امام طلب کریں گے تو آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہ دیکھے گا کہ میری زندگی باقی رہ رہی ہے باقی نہیں رہ رہی ہے۔ کربلا نے اس معیار کو بدل دیا کہ یہ نہ دیکھو ہمارا کام چل رہا ہے یا کام نہیں چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے زندگی نہیں گزر رہی ہے، ہم چین و سکون سے رہ رہے ہیں چین و سکون سے نہیں رہ رہے ہیں، اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہم زندہ رہیں گے مر جائیں گے، یہ تو ایک اوپر کی بات ہے، لیکن مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا نقصان بھی ہو جائے۔ تو یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا باطل پر ہو۔ اگر حق پر ہو تو حمایت کرنا ضروری ہے، اور باطل پر ہو تو مخالفت کرنا ضروری ہے، چاہے زبان سے ہی مخالفت کیوں نہ ہو۔ صلوات ہے بابا جل۔ اور ایسا نہیں مخالفت ہوتی ہے، امریکہ کی مخالفت ہوتی ہے، اسرائیل کی مخالفت ہوتی ہے، یہاں تک کہ حق پرستوں کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ مخالفت کرنے والا تو کسی کی مخالفت کر سکتا ہے، جو سعودی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جو دشمنان اہل بیت ہے ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ دشمن اہل بیت ہے تو مخالفت کرتے نہیں کرتے، لیکن مسئلہ پھر آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اختصار کے ساتھ اور اختتام انشاءاللہ، کہ اس زمانے کے جو افراد تھے سن 61 ہجری میں، شمر، ابن زیاد، فولی، عمر سعد اور سب کا سردار یزید، ان کی مخالفت آج کے دور میں کرنا بہت آسان ہے، لیکن آج کے دور کے یزید کی مخالفت کرنا، آج کے دور کے ابن زیاد کی مخالفت کرنا، آج کے دور کے شمر کی مخالفت کرنا، آج کے دور کے عمر سعد کی مخالفت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس زمانے کے جو افراد ہیں ان کی مخالفت کریں گے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج کے دور کے جو افراد ہیں ان کی مخالفت کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کربلا یہی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم 61 ہجری میں جی رہے ہیں یا آج جی رہے ہیں۔ اگر ہم آج ویسا ہی کر رہے ہیں جیسے 61 ہجری میں کچھ جابازوں نے کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد، تب ہم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن اگر ہم آج خاموش ہیں، خاموش کا مطلب ہے ہم زبان سے برے کو برا نہیں کہہ سکتے، اچھائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتے، زبان سے جو آدمی ظلم کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ظالم ہیں، جو آدمی نیکی کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم نیک ہیں۔ تو اگر زبان بھی ہماری خاموش ہے تو سمجھ لیجیے ہو سکتا ہے کہ جب ہم 61 ہجری میں ہوتے تو ہماری زبان بھی ایسے ہی خاموش ہو جاتی جیسے آج خاموش ہے، اور ہوئی بہت سے افراد کی زبان خاموش ہو گئی، جو دولت مند تھے ان کی خاموش ہو گئی، جو تجارت کرتے تھے ان کی خاموش ہو گئی، جو منصب والے تھے ان کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اس زمانے
زمانے میں اس دور میں وہ افراد جو کسی قبیلے کے سردار تھے، ان کے پاس کسی کے پاس 6000 افراد تھے، 8000 افراد تھے، ان کی زبانیں خاموش ہو گئیں ابن زیاد کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہماری دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن شہداء کربلا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تم باطل کے خلاف ہو تو یہ نہ دیکھو دنیا تمہارے پاس باقی رہے گی یا چلی جائے گی، یہ دیکھو تم حق پر رہو گے یا نہیں رہو گے، تمہاری موت آئے گی تو حق پر ہوگی یا باطل پر ہوگی۔ اگر تمہارا سارا ساز و سامان باقی رہ جائے اور تم باطل پر ہو تو وہ زندگی بیکار ہے، اور اگر تمہارا سارا ساز و سامان چلا جائے اور تم حق پر اور شہید ہو جاؤ وہ زندگی بہتر ہے۔ اسی کو امام حسین علیہ السلام نے آخری جملہ کہا تھا ربط مسائل کہ الا ان الداعی وابن الداعی قد قضى بین النتین، کہ یہ جو بدکار انسان ہے ابن زیاد، جو زیاد کا بیٹا ہے، اس نے مجھے دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے کہ القلہ والذلہ، یا تو میں اس ذلت کو برداشت کر لوں کہ باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا جائے تو صحیح ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو قتل کیا جائے تو صحیح ہے، اگر ان کی ساری بات صحیح ہے تو حیات من الذلہ، میں ایسی ذلت کو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو قبول کر لوں۔ اور پھر کس چیز کو قبول کریں گے کہ القلہ، میں اس چیز کو قبول کروں گا کہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاؤں، وہ اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو ظالم کے ہاتھ میں دے دوں۔ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو بہت افراد ہوتے وہاں پر۔ کربلا میں 72 75 100 افراد، بعض نے 102 لکھے ہیں، اس کے علاوہ بہت افراد ہوتے وہاں پر، ہزاروں افراد ہوتے اگر اتنا آسان ہوتا امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنا۔ اور اس میں ایسے افراد نہیں ہیں جو امام کو پیسہ دینے کی نہیں ضرورت ہے، تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ بس یہ آخری پیغام، میں آخری پیغام اس سے پہلے اللہ کہہ دیا تھا، لیکن یہ آخری پیغام اس سمجھیے سوال نہیں بابا کہ ہم نصرت کرنا چاہتے ہیں امام کی، اور یقیناً دل سے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ تو ایک چیز یہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے میں یہ دیکھو ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ ظالم محلے میں بھی ہو سکتا ہے، بستی میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ مخالف بنا رہے ہیں، یہ الیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جنرل سی کامن سی بات ہے، عام زندگی ہے یہ، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اپنے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، بستی میں بھی ہو سکتا ہے، علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عمل سے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اور زبان سے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، تو یہی ہمارا فریضہ ہے جو کربلا میں سکھا رہی ہے۔ اور اگر ہم لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، توجہ کیجیے گا، تو امام حسین علیہ السلام کے قریب میں جا کر بھی کھڑے ہو جائیں گے اور دامن بھی پکڑ لیں گے، توجہ کیجیے اس طریقے سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا وَعَلَى اللَّهِ حَقٌّ أَن يُدْخِلَ مَدْخَلَهُ، اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کی مخالفت نہ کرے، حمایت کرے، تو جب مر جائے، محشور کیا جائے، تو اس انسان کو جو ظالم کی حمایت کر رہا تھا اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے، یہ اللہ کو حق بنتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ بار بار اسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آدمی جو ہے وہ اپنے کسی سے تھوڑے پیسے مل جاتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، جس نے احسان کر دی ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کئی سب چیزیں ہیں، ایک جو محسن ہیں ان کا احترام ہے، جو بزرگ ہیں ان کا احترام ہے، جو ہمارے عزیز ہیں ان کا احترام ہے، لیکن اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے یا بات صحیح ہے۔ توجہ کیجیے گا، جہاں کربلا ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، اور جہاں لبیک یا حسین حقیقی معنی میں ہے وہاں پر یہ چیز ہے کہ ہم لبیک یا حسین جو کہہ رہے ہیں مولا ہم حاضر ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اب دونوں جو ہے وہ کبھی ایک جلوس نکال رہا ہے تو دوسرا نہیں جا رہا ہے، خدا خواستہ یہاں پر ایسا نہ ہو ہماری سٹی کے اندر، دوسرا نکال رہے ہیں، مجلسوں میں نہیں جا رہے ہیں، فلاں چیز میں نہیں جا رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، سب کچھ ہو گیا،
جب کسی کا ولیمہ ہوتا ہے نان گوشت لگایا جاتا ہے اس پہ، گرم گرم روٹی اترتی ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن مجلس ہے دوسری چیزیں اس میں جو ہے وہ مخالفت ہے۔ اور توجہ کیجیے، کیا یہ اگر 61 ہجری میں ہوتے ہم، اور خدا نہ خواستہ ایسے ظفیر بھائی ہیں ان سے ہماری مخالفت ہو، لڑائی ہو، تو اب ظفیر بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا میں تو نہیں جاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا آج ہے تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے ایسا کر دیتے۔ آج اگر مجالس جلوس یا دوسرے مسائل میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ہے میں نہیں جاؤں گا، یہ وہاں پر ہے تو میں وہاں پر حاضر نہیں ہوں گا، میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، توجہ کیجیے گا، تو اگر اس زمانے میں یا اس زمانے میں ہمارے وقت کے امام آ جائیں ان کے پاس بیٹھے ہوں، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے تو ہم کدھر ہوتے ہیں؟ اس کو پاس انہیں جائے گلے لگا لیتے کہ امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے، یہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سلوات نہیں بابا۔ تو بہت سے سوالات ہیں، بہت سے جوابات ہیں جو کربلا سے متعلق ہیں۔ ایک پہلو کی طرف میں نے آپ کو توجہ کو مبذول کیا، وہ یہ کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے کو سن 61 ہجری سے رکھ کر دیکھیں کہ سن 61 ہجری میں عمر سعد یہ تھا، آج کا عمر سعد یہ ہے، اس زمانے کا ابن زیاد یہ تھا، آج کا ابن زیاد یہ ہے، اس زمانے کا قولی یہ تھا، آج کا قولی یہ ہے، اس زمانے کا شمر یہ تھا، آج کا شمر یہ ہے، اور پھر آج کے زمانے کے قولی، ابن زیاد، عمر سعد، شمر کی اگر عملاً مخالفت نہیں کر سکتے تو زبان سے مخالفت کریں، یہی کربلا ہمیں سکھا رہی ہے۔ تب ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، مولا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 2 کریکٹر ہیں، آخری بات انشاءاللہ تمام کر رہا ہوں۔ ایک تو عبداللہ بن حر جوفی ہے اور ایک جناب زہیرقین ہے، دونوں شخصیتیں ہیں۔ عبداللہ بن حر جوفی جو ہے ایک لشکر کا ٹکڑی کا کمانڈر ہے، تو اس سے امام حسین علیہ السلام نے ملاقات کی، جیسے مثلا تخت ہوتے ہیں ہمارے ہاں جہاں بیٹھتے ہیں، تو وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو اپنی مسند تھی بیٹھنے کی جگہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو بڑے احترام سے بٹھایا کہ مولا آپ تشریف رکھیے، یہاں پر آپ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بتایا تو اس نے جواب بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری ہدایت ہو جائے اور ہماری نصرت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس نے کہا مولا مال ہے جتنا چاہے آپ لے لیجئے، تلواریں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو تیز تلواریں ہیں وہ آپ لے لیجئے، رہوار ہمارے پاس ایسے ہیں کہ آپ دشمن کے پیچھے کہیں تک بھی جائیے رہوار تھکنے والے نہیں ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ انی لم اتخذ المضلین عضدا، میں گمراہ لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ ایک چیز ہے بہت آسان ہے، دیکھیں گے 2 مہینے 10 دن ہم گزار دیں نوحہ ماتم میں اس عبادت کے اندر، اور ان پہلوؤں کی طرف متوجہ نہ ہو جس کو کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں وقف ہوتا ہے، کہیں وقف واجب ہے کہیں لازم ہے، تو یہ وقف اس لیے نہیں کہ ہم صرف سانس توڑ دیں، یہ وقف اس لیے بھی ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ ایسے ہی اتنے بھی وقوف ہیں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا ہے، وہ ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ہم جب لبیک یا حسین کہیں تو سمجھ کے کہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن حر جوفی ایک شخص یہ ہے، ایک جناب زہیرقین ہے۔ جناب زہیرقین جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو کیسے آئے، کیا کیا لے کر آئے ہیں وہ؟ آپ نے 12 مسائل میں سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب زہیرقین جو آئے ہیں تو اپنا ساز و سامان کچھ بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے کر نہیں آئے، سارا اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، یہ سامان تمہارے حوالے، اب تم چلی جاؤ، جا سکتی ہو۔ تو جو کہ یہ بات ہو گئی یہاں تک، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام حسین علیہ السلام راضی ہیں، خوشحال ہیں۔ کہیں آپ کو ملا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا خود آ گئے سامان کہاں ہے، سامان کی ضرورت نہیں تھی، جب اتنا لشکر ہے امام حسین علیہ السلام کا 72-75 افراد، خواتین بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تو خرید و فروش کے لیے تو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی جناب زہیرقین نہیں لائے۔
اور ہمارے یہاں اصول فقہ میں ایک چیز ہے اسلام کے اندر کہ اگر معصوم کے پاس کوئی دشمن نہیں ہے بیٹھا ہوا اور معصوم خاموش ہے، اس کا مطلب وہ راضی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو امام راضی ہیں اس چیز سے، اور راضی کیوں نہ ہو، آج ہم سلام کرتے ہیں علیہ السلام ہے، ہر زمانے میں جناب زہیر ہیں، لیکن وہ ساز و سامان کچھ لے کر نہیں آئے۔ ایک طرف عبید اللہ یا عبداللہ ابن حر جوفی یا جعفی جو سب سامان دینے کے لیے تیار ہے، پیسہ بھی لیجیے، تلواریں بھی لیجیے، گھوڑا بھی لیجیے، لیکن مولا میں نہیں کر سکتا بالکل۔ ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ نیک کام کرنا ہے، چندہ لے لیجیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ کسی کے خلاف کھڑا نہ کیجیے، ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق جو ہے وہ چلا دیں گے، سامنے والا گولی چلائے گا تو آپ کے سینے پر لگے گی۔ توجہ کیجیے گا، یہ پالیسی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، اور الناس و کناس لوگ ہر زمانے میں ایک سے ہوتے ہیں، الگ نہیں ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ایک سے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی، وہ فکر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو دو فکر ہے، ایک جو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ایک جو ہے کچھ لے کے نہیں آیا لیکن امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہو گئے، وہ آج علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں سیرتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امام کو ہمارے مال و دولت کی، ہماری تلواروں کی، ہمارے ساز و سامان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی خود ہماری ضرورت ہے۔ ہم امام کی خدمت میں محرم و سفر اور دوسرے ایام میں سب کچھ پیسہ بھی پیش کرتے رہیں، دولت بھی پیش کرتے رہیں، لیکن ہم خود امام کے قریب نہ آئیں تو امام ہی کہتے آ رہے ہیں کہ انی لم اتخذ المضلین عضدا، میں کسی گمراہ کو اپنا مددگار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امام کی خواہش یہ کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور تنہا ہماری خدمت میں آ جاؤ تو ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم خود ہدایت یافتہ نہ ہو، سب کچھ ہمارے نام پر خرچ کر دو تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سلمان دے بابا جی۔ تو ایک مطلب یہ ہے لبیک حسین کا کہ اپنے زمانے میں ظالم کون ہے، ہمارے زمانے میں مظلوم کون ہے، محلے میں ظالم مظلوم کون ہے، علاقے میں ظالم مظلوم کون ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں، کس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک موقع، ایک جگہ پر جہاں جناب حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے، اور حر کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام نے خطاب کیا ہے۔ یہ الفاظ بدل کے یوں کہیے کہ پہلی بار عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے۔ پہلی بار جناب ان کا لشکر جو ہے وہ پہلا ہی لشکر ہے، پہلی ٹکڑی ہے۔ اس سے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سلطان جائر کو دیکھے خاموش رہ جائے، جو طاقت مند قدرت مند انسان کو دیکھے کہ وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور خاموش رہ جائے، تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بھی انہی کے ساتھ محشور کر دے۔ اور دوسری بات خط لکھا کوفے والوں کو، جو کوفے کے بڑے افراد تھے، کہ اگر تم خاموش رہے اور تم نے حق کی حمایت نہیں کی تو تمہیں بھی انہی کے ساتھ محشور کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی دور میں سن 61 ہجری میں ہم کس جانب ہوتے، ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ادھر ہوتا تو کوشش کرے کہ وہ ہم ادھر ہو جائیں، ہم سمجھیں کہ لبیک حسین کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی لانی ہے اس قول کو کہتے وقت۔ ہم اگر لبیک حسین کہہ رہے ہیں تو ہم کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں؟ محلے میں، بستی میں، علاقے میں کس کی حمایت ہے؟ اگر ظالم کی حمایت ہے تو ہم صرف زبانی کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات میں نہ بھی دہراؤں تو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو سب سمجھتے ہیں۔ اور اگر مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، چاہے زبان سے ہی ہیں، آخری مرحلہ یہ کہ دل سے ہی خلاف ہے، کم سے کم دل تو اس چیز کو آمادہ ہو جائے کہ سمجھنے کے لیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ظالم بھی تو بہت اچھا ہے، فضل بعد میں چائے ملے گی، بیٹھ کے پئیں گے آرام سے، 1-2 گھنٹے گفتگو ہوگی تو کیا کہنا، اور اپنا مخالف ہے، حق پر بھی ہے تو اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کہ یہ مزاج کربلا والا مزاج نہیں ہے۔ کربلا کے مزاج یہ ہے کہ آپ جس سمت بھی ہیں یہ دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں، اور جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ظالم ہے اور وہ مظلوموں کے خلاف ہے۔ یہی ایک چیز ہے کہ جب یہ سب چیز جمع ہوتی ہے اور اس چیز کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے تو 72-75 افراد نکلتے ہیں، جن میں سے یہی جناب زہیر ہیں۔
یہ جو مہینہ چل رہا ہے ابھی 6 دن کے بعد وہ ایام آنے والے ہیں جہاں ان تمام افراد کی جس دن شہادت ہوئی ہے. ہمارے لیے جو دن بتائے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہم ان کے مسائل روزانہ الگ الگ بیان کر سکیں، ورنہ شہادت سب کی بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں 10 محرم کو ہوئی ہے. اور جس کے لیے کہا گیا کہ گریہ کیا جائے، گریہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. جب انسان حالت گریہ میں ہوتا ہے تو وہ احساس کرتا ہے کہ میں کس طرف ہوں، کیا کر رہا ہوں. اور ایسے نہ گریہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ابن الشبیب ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین، اگر تم کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرو. باقین علی شیء، اپنی کوئی بھی مصیبت ہو اور اس پہ رونا چاہتے ہو تو اپنی مصیبت کو بھلا دو، امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد رکھو. اپنی کوئی بھی پریشانی ہے اس کو بھلا دو اور اپنے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت اور پریشانی کو یاد رکھو. یہاں تک یہ بات تک کہی گئی کہ ایسے گریہ کیا جائے، یہ حقیقت ہے، اس سے قریب ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، ہم گریہ کیوں کر رہے ہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ اور کیا مل رہا ہے. تو ایسے گریہ کرو امام حسین علیہ السلام پر جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے. یہ مصیبت بتاتی ہے کتنی مصیبت پر امام حسین علیہ السلام پر، کیا مصائب و آلام کا منظر ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج 1400 سال کے بعد جب بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کل ہی یہ واقعہ رونما ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ تَبْرَدْ أَبَدًا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں. جب نام حسین آتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جب شہادت کا ذکر آتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جب مصیبت کا ذکر آتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے کے سینے پر برچھی کیا نہیں لگی، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جب بتایا جاتا ہے کہ جوان بھائی کے بازو قلم کر دیے گئے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جب بتایا جاتا ہے کہ ننھے علی اصغر کے سینے پر سے شعبہ تیر مارا گیا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارے دل اور ہماری روح زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے. ہم حق پرستوں کے ساتھ ہیں، باطل کے ساتھ نہیں ہیں. یہی کربلا اعلان کر رہی ہے. اور یہی اسی چیز کو جو جناب ذوالحیرتین ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام نے، وہ بھی جا رہے ہیں کوفے کی طرف اور امام حسین علیہ السلام بھی جا رہے ہیں کوفے کی طرف. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ امام نے بلا لیا تو پھر نصرت کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال نام شہداء کربلا میں تھا. امام نے بلایا، پہلے تو گئے، لیکن جب لوٹ کے آئے تو ان کی زوجہ نے کیا دیکھا کہ چہرے پر حشاش بشاش چہرہ، خوشحالی ہے. کہا زہیر جب گئے تھے تو ایک عجیب انداز میں گئے تھے، جب لوٹ کے آئے تو اس انداز میں گئے ہو. کہا مجھے وہ حدیث یاد آ رہی پیغمبر اکرم کی کہ اے زہیر ایک موقع ایسا آئے گا کہ میرا لال حسین تمہیں نصرت کے لیے بلائے گا، اور جب تم جاؤ گے تو عجیب انداز ہوگا، لیکن جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہارے چہرے پر خوشحالی ہوگی. ہاں عزیزارو، جناب ذوالحیرتین پہنچے، بس کچھ نہیں کیا. کہا میں نے جو ساز و سامان ہے اپنی زوجہ سے کہا، ان کا نام دلہم یا دلہم بتایا گیا، ان سے کہا کہ میں نے ساز و سامان تمہیں دیا، اب میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے سن لیجئے، جو جب قاصد آیا جناب زہیر کے پاس اور جناب زہیر سے کہا کہ مولا تمہیں بلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آزمائش کے لیے جو ہے جناب امیر نے مذاہب کے بارے میں ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں پریشان ہوں، یہ خط آیا ہے، مولا میں نصرت کو بلا رہے ہیں. تو ایک معظمہ نے کہا کہ اگر تم نصرت کو نہیں جانا چاہتے تو ساز و سامان تم دنوں میں اپنے مولا کی نصرت کو جاؤ گے. ہاں اللہ، جب لوٹ کر آئے گا ساز و سامان تمہارا ہے، بس جناب ذوالحیرتین چل دیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور کربلا پہنچ گئے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ شب عاشور جن لوگوں نے نصرت کا دوبارہ وعدہ کیا اس میں جناب ذوالحیرتین بھی. جب شب عاشور آئی ہے امام حسین علیہ السلام نے تمام چراغ بجھا دیے اور کہا جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے.
ایسے موقع پر جہاں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جہاں پر قتل ہونے کا شائبہ بھی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں، جہاں تپتی ہوئی ریت بھی ہے، جہاں پر چاروں طرف سے دشمن بھی ہیں، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن جب چراغ روشن کیے تو سب حاضر ہیں، اور جناب زہیر نے کہا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ مشکلات میں، جب آپ آسائش میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج مشکلات میں گھر گئے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں؟ مولا یہ جان لیجئے کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، چاہے تلوار سے ہو، تیر سے ہو، تبر سے ہو۔ مولا اگر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو میں اپنے سینے کو دشمن کے سامنے کر دوں گا، لیکن آپ کی طرف کو دشمن کا کوئی تیر آنے نہیں دوں گا۔ ہاں، یہی جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور جناب زہیر نے کہا مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، لڑنے کی اجازت دیجیے، اور جناب زہیر گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو اس شان سے جنگ کی ہے، کہا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جس کو کوفے والے پہچانتے ہیں، کیا تم اس ذات کو بھی پہچانتے ہو جس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو؟ اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کے لال ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ہے زہیر یہ وعظ و نصیحت کا منبر نہیں ہے، جنگ کا میدان ہے۔ ہاں دارو، جب جنگ چھڑی اس وقت جناب زہیر نے وہ جنگ کی کہ ایک بزرگ سن رسیدہ انسان ہے، 70 یا چند سال کے، اس کے باوجود بھی اس شان سے جنگ کر رہے ہیں کہ جب آخری موقع آتا ہے تو کہتے ہیں مولا ہماری مدد کو آئیے۔ ہاں دارو، مولا نصرت کے لیے پہنچ گئے، جب پہنچے تو کیا کرا؟ جناب زہیر کا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا۔ تصور کیجئے گا، بہت روئیے گا، لیکن ایک جناب زہیر کی زوجہ ہے جو کہاں پر ہے؟ کوفے میں ہے۔ جب 12 محرم آ گئی ہے، اس کے بعد جس وقت تمام لشکر کوفے سے چلا گیا تو اس کے بعد جناب زہیر کی زوجہ نے کیا کیا کہ اپنے غلام کو بھیجا۔ غلام کو بھیجنے کے بعد کہا کہ دیکھو کربلا میں جانا، وہ تو اہل حرم ہیں، توجہ کیجیے گا، وہ اہل حرم ہیں، ان کے لاشوں کو دفن کر دیا گیا ہوگا، اس میں کوئی نبی کا نواسا ہے، نبی کے خاندان والے ہیں، لیکن زہیر کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ان کے لاشوں کو دفن کر دینا، یہ کفن انہیں پہنا دینا۔ جب وہ ان کا غلام پہنچا کربلا اور لوٹ کر آ کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ کفن یہ لیجیے، کہا تو دفن کر کے کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو جناب زہیر کے لاشے کو دفن کر دے۔ کہا اے میری آقا، آپ میری آقا ہیں، آپ میری سرپرست ہیں، میں کس طریقے سے جناب زہیر کے لاشے کو دفن کرتا؟ آپ نے جو بتایا تھا کہ جب کربلا جاؤ گے تو دیکھو گے کہ نبی کے نواسے کا مزار بنا ہوا ہے، نبی کے گھر والے دفن ہو چکے ہیں، لیکن زہیر کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، ان کو دفن کر دینا۔ کہا میں نے کربلا میں جا کر ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب ایک موقع پہ ایک جگہ گیا جہاں نشیب تھا تو وہاں پر کوئی لاشا پڑا ہوا تھا جس کے جسم پر سر نہیں تھا، جس کو زمین سے سونے اسپا سے زمین سے ملا دیا گیا۔ کہا میں وہاں پر بھی گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ جل چکا تھا، اس میں چند لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ کہا کیا تھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جوان سا محسوس ہو رہا تھا، سر تو نہیں تھا لیکن سینے میں برچھی کہنی کا پھل محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جگہ گیا میں نے کیا دیکھا؟ ایک لاشا ہے لیکن وہ پامال بھی ہے اور اس کے جسم پر ہاتھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب دیکھ کر آیا ہوں، اب تم نے کفن ایک دیا تھا، میں یہ نہیں طے کر پایا کہ کفن زہیر قین کو دوں یا نبی کے نواسے کو کفن دوں۔ ہاں عزادارو، یہی وجہ ہے جناب زینب جب وہاں سے گزر رہی تھی تو کہہ رہی تھی انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اس لیے کہ صبح اسبا سے پامال کیا گیا تھا اور مدینے کا رخ کر کے کہا تھا کہ یا نانا، اے نانا، صلی علیہ کا ملک السما، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، مسلمان ہوتا ہے تو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ تو نبی کے نواسے ہیں، شریعت ان کے یہاں سے چلی ہے، اسی لیے کہا من صلی علیہ کا ملک السما، اے نانا آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ وہذا حسین مرمل بالدماء، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطان پڑا ہوا ہے، نہ کفن دینے والا ہے نہ کوئی دفن کرنے والا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون بقضاء تسلیما لامر بار الہ واسطہ محمد و محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کی مشکلات کو دور فرما،
بارک اللہ تجھے واسطہ محمد و محمد کو ہمیں کربلا کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی، اس سال میں انسانیت کو نجات عطا فرما۔ جو جہاں جہاں بھی اس دور میں عزاداری کے دشمن ہیں